الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى رأسه إن اشتكى كله. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن يشد كالبنيان يشد بعضه بعضا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے اور ان نعمتوں کی یاد دہانی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بار بار کرائی ہے. اور ان نعمتوں کا یاد کرانا اس لیے ہوتا ہے تاکہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا بنے. اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں اس کا کوئی بدل تھوڑی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں عطا فرمائی تو اس سے دیکھ رہا ہے تو اس کا بل آ رہا ہو مہینے پہ، سال میں ٹیکس لگ رہا ہو. اللہ تعالیٰ نے سننے کی صلاحیت کان عطا فرمائے تو اس کی طرف سے کوئی بدلہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا کوئی بل نہیں چاہتے، کوئی بدلہ نہیں چاہتے. امیر اور غریب سب کو یکساں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی. آنکھیں اللہ تعالیٰ نے غریب کو بھی دی ہیں اور امیر کو بھی دی ہیں. اگر امیر کی چھین لیں تو کوئی غریب جو ہے اس کے آنکھ اوریجنل نہیں دے سکتا. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے. اس سبھی کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ فرماتے ہیں اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. بے شمار نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بدلے میں اسے ایک ہی چیز چاہتے ہیں جو بندے کو جس چیز کی ترغیب دیتا ہے، وہ ہے شکر. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور شفقت اس کے اندر بھی پوشیدہ ہے. اس کے اندر بھی بندے سے محبت اور شفقت کا تعلق اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بندے کو شکر کرنے کو کہہ رہے ہیں تو اس کے اندر بھی اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بندے کا ہی فائدہ ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ فرما رہے ہیں تم شکر ادا کرو تمہاری نعمتوں میں ہم اضافہ کریں گے. تو اضافہ بندے کی خود کی نعمتوں میں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. اس میں بھی فائدہ بندے کا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بدلے میں ایک ہی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ ہے شکر گزاری. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میری پکڑ بھی بہت سخت ہے. شکر اور صبر یہ دو ہی چیزیں ہیں دین کے اندر. علماء نے لکھا ہے کہ پورے دین کا خلاصہ دو ہی چیزیں ہیں، صبر اور شکر. پورے دین کا خلاصہ ہے. شکر کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادات آ گئی، اور صبر کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، غم ہیں، وہ صبر کے اندر آ گیا. آدمی ان حالات کے اندر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانی آ رہی ہو، مصیبتیں آ رہی ہوں، غم آ رہے ہوں، اس وقت بندہ جم جائے استقامت کے ساتھ اور اللہ کی ناشکری نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو، تو یہ صبر کرنا عبادت ہے. صبر کرنا بھی عبادت ہے. تو
اور شکر کرنا بھی عبادت ہے. تو صبر اور شکر یہ دونوں چیزیں ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. تو شکر اس کو نہیں کہتے کہ آدمی سن لے کہ جب صبر و شکر ہی عبادت ہے تو شکر تو بہت آسان ہے, زبان سے کہہ دو بار بار الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہو, خوب پیٹ بھر کے حرام حلال کی تمیز کیے بغیر خوب کھا کے پیٹ پہ ہاتھ پھیر کے کہو الحمدللہ. تو ایسا شکر نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو. شکر کا مطلب یہ نہیں ہے. شکر کا مطلب اللہ تعالیٰ کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں شکر کے ذریعے سے کہ بندہ اللہ کا کھا کر اللہ کی نعمتوں کا استعمال کر کر نافرمانی سے بچے, نافرمانی سے بچے اللہ تعالیٰ کی, اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے. یہ ہے نعمتوں کا شکر. یہ نہیں ہے کہ پیٹ پہ ہاتھ پھیر کر الحمدللہ کہنے سے شکر ادا ہو گیا, نمازیں پڑھو نہ پڑھو کوئی مطالبہ نہیں ہے, کوئی جو ہے ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے ہرگز. شکر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے, اللہ کی فرما برداری کرے. یہ شکر گزاری ہے. ایگزامپل لے لیں دنیا کے اعتبار سے. اگر کوئی باپ اپنے اولاد پر نہایت شفیق ہے, محسن ہے, بہت احسانات کیے ہیں, اور اب اولاد پر واجب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی, انسانی اعتبار سے بھی ہے اور اسلامی اعتبار سے بھی ہے, اولاد پر واجب کہ اپنے والدین کی شکر گزاری کرے. تو شکر گزاری کا مطلب یہ نہیں کہ والدین کو ستائے ہوئے خوب اور کہے تھینک یو, خوب ستا کے تھینک یو کہے تو والد خوش ہوں گے اس سے, کہ تیرے تھینک یو کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ٹھینگا اپنے پاس ہی رکھ, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. مجھے تو جو ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں نے تجھے پڑھایا لکھایا کسی قابل بنایا اور میں نے تجھ پر بہت احسان کیے, تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میری فرما برداری کرے, میری نافرمانی نہ کرے. یہ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے. تو شکر گزاری کا مطلب اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے, ناشکری نہ کرے, نافرمانی نہ کرے. یہ ہے شکر گزاری کا مطلب. بہرحال شکر اور صبر یہ دو چیزیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے بعض نعمتیں وہ ہیں جو بندے کو خود دکھائی دیتی ہیں اپنے جسم پر. آنکھ کی نعمت ہے, کان کی نعمت ہے, ہاتھوں کی نعمت ہے, پیروں کی نعمت ہے, سانس کی نعمت ہے, اور بعض وہ نعمتیں ہیں جو بندے کو کائنات کے اندر دکھائی دے رہے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی. انہی نعمتوں میں سے اولاد کی نعمت عطا فرمائی. آج بھی جو میں نے آیت پڑھی اصل مجھے اس پر روشنی ڈالنا تھی کہ ایمان کی نعمت, اولاد کی نعمت, یہ بے انتہا قیمتی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جب اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرمائے تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کے لیے جو سب سے قیمتی نعمت ہے اس کی فکر میں لگ جائے, وہ ہے ایمان کی نعمت. میں نے اپنی اولاد کے لیے, ہم نے اپنی اولاد کے لیے دنیا کی ساری چیزیں اس کے قدموں میں لا کر رکھ دی, اس کے لیے مہیا کر دی, لیکن ایمان کی اور اسلام کی فکر نہیں کی تو میں نے اس کو ساری خیر سے محروم کر دیا, ساری خیر سے محروم کر دیا اس کو. اور دنیا کی کوئی نعمت اس کو میسر نہیں کی, لیکن میں نے ایمان کی فکر کی تو سمجھ لو میں نے اس کو ساری خیر دے دی. ساری خیر ایمان کے ساتھ وابستہ ہے. اللہ تعالیٰ کے سارے وعدے ایمان کے ساتھ وابستہ ہے, سارے وعدے اللہ تعالیٰ. امیر المومنین حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو کسی نے کہا حضرت آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا کہ میں نے اپنی اولاد کو نیک بنایا ہے, نیک بنایا ہے اپنی اولاد کو, کچھ نہیں چھوڑا. بہت فقر و فاقے کی زندگی گزارتے تھے, عمر ثانی کہلاتے تھے, عمر ثانی, لیکن فقر و فاقے کی زندگی, بہت فقر و فاقے کی زندگی. ایسا اسلام قائم کر کے دکھایا روئے زمین پر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بھیڑیا اور بکری ایک دریا میں, ایک ندی میں ساتھ پانی پیتے تھے, لیکن مجال نہیں تھی کہ کوئی بھیڑیا کسی بکری کو کھا جائے, کوئی ظلم کرے. ایسا انصاف قائم کر کے دکھایا کہ انسان تو انسان, حیوانوں تک میں انصاف پایا جاتا تھا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں. لیکن فقر و فاقے کی زندگی, جب ان کے انتقال ہونے لگا تو کسی نے کہا کہ حضرت اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا کہ میں نے ان کو نیک بنایا ہے. اگر وہ نیک ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہیں, وہ ان کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہیں. اگر وہ نیک نہیں ہیں تو ایسی نافرمان اولاد کے لیے مجھے کسی وراثت کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں, وہ نیک نہیں ہے. سب سے بڑی چیز اپنی اولاد کے سلسلے میں ایمان کی فکر کرنا, اسلام کی فکر کرنا ہے. یہ چیز ہمیں
اسلام میں ملتی ہے، ہمیں شریعت سے ملتی ہے، قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ سب سے پہلی اہم اور مقدم ذمہ داری والدین پر اپنی اولاد کی فکر ایمان ہے اور اسلام کی فکر ہے، سب سے اہم اور مقدم ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس ذمہ داری کو اس طرح نبھاتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت بھی ماں کو یہ حکم ہے کہ ماں جو ہے وہ نیک کام کرے، قرآن پڑھے، اچھی سوچ رکھے، دین کی باتیں سنے، اللہ کا ذکر کرے۔ یہ اس کو بتلایا جاتا ہے، یہ اس کو سکھایا ہے، کیونکہ اس کے پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے وہ دیندار بچہ بنے، وہ ایمان والا بچہ بنے، اسلام کی اہمیت اس کے یہاں ہو، ایسی تربیت، یہ سسٹم چلا۔ جب بچہ پیدا ہوا سب سے پہلا کام اس کے کان میں اذان دلوانا اور تہنیک کرانا، یہ بھی سنت ہے، اس کو تہنیک کرائی جائے۔ تہنیک کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے کھجور، کسی اللہ والے سے کھجور چبا کر اس کے منہ کے اندر اس کا عرق ڈالنا، یہ تہنیک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی انتظام کر رہے ہیں کہ بچہ نیک بنے، لیکن ہم لوگوں کی سوچ الگ ہو گئی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم لوگوں کو جو ہے پہل اور ہمارے نزدیک مقدم اور اہمیت جو ہے وہ دنیا کی ہوتی ہے کہ بچہ بڑے ہو کر کیا بنے گا۔ باپ بھی مشورہ کر رہا ہے، ماں بھی سوچ رہی ہے کہ بچے کو بڑے ہو کر کیا بنانا ہے، یہاں تک کہ اس کو کھیل کود کے جو دن، تربیت کے دن تھے، 3 سال کا بچہ ہوا فوراً فکر ہو گئی کہ اس کو جو ہے یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے، تو اس کے لیے اس کو جو ہے اسکول میں داخلہ کراؤ۔ اچھی بات ہے، دنیا کے بارے میں فکر کرنے کو منع نہیں کرتی شریعت، دین یہ نہیں کہتا، اسلام یہ نہیں کہتا کہ ان کو دنیا کی تعلیمات سے محروم رکھا جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی فکر یہ ہے کہ اس کو ایمان والا بنایا جائے، اس کی ایسی تربیت کی جائے، اس کو ایسا پالا جائے کہ بچپن سے اس کے ذہن کے اندر ایمان ہو۔ جب ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہو تو وہ قرآن پڑھے کثرت سے، کیونکہ بچہ سن نہیں سکتا، اس وقت بچہ جو ہے دنیا کے اندر نہیں ہے لیکن وہ سن رہا ہے۔ جو ماں قرآن پڑھتی ہے، تلاوت کرتی ہے، ذکر کرتی ہے، اس کا عکس بچے پر پہنچتا ہے لازمی طور پر۔ آج کے اس زمانے کے فلاسفر اور فلسفی لوگ، دانش مند لوگ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اثر بچوں کو پہنچتا ہے۔ جو ماں حالت حمل کے اندر جو کام کرتی ہے اس کا لامحالہ اثر بچے پر ہوتا ہے، تو ہوتا ہے اثر۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ بتایا کہ اپنے والدین کو اپنی اولاد کے سلسلے میں کیا فکر رکھنا چاہیے اور کیا وصیت کرنا چاہیے اس وقت جب ہم دنیا سے جانے لگتے ہیں، اپنی اولاد کو اکٹھا کرے وصیت کرتے کہ بھائی میں تو چلا جاؤں گا، یہ میرا اتنا بڑا کام ہے، اتنا سارا کاروبار ہے، اس کو تمہیں کیسے مینیج کرنا ہے، کیسے رکھنا ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ ہماری یہ وصیتیں ہوتی ہیں، یہ ہماری فکریں ہوتی ہیں، لیکن انبیاء علیہم السلام کی فکریں دیکھیے۔ قرآن کہہ رہا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بیٹوں تم کس چیز کی عبادت کرو گے، کس چیز کی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، یہ فکر ہے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ اور کون کہہ رہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کے بارے میں حدیث کے اندر ہے اکرم الناس یعقوب علیہ السلام نسب کے اعتبار سے بہت زیادہ اشرف ہیں، کیونکہ ان کے اولاد بھی نبی، ان کے باپ بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، پشتوں کے اندر نبوت چل رہی ہے۔ یوسف بن یعقوب بن اسحاق اور اسحاق بن ابراہیم، یہ ان کا پشتوں کے اندر نبوت چل رہی ہے، اور وہ یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو ایسے ماحول کے اندر، اور اب کیا ماحول ہے ہم دیکھ لیں، وہ نبوت کے گھرانے کے اندر ہے، نبوت کے ماحول میں ہے، اور نصیحت کیا کر رہے ہیں کہ اے میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ یہ ہے سوچنے کی چیز، یہ ہے فکر کی چیز ہر باپ کو، ہر والدین کو اپنی اولاد کے لیے، کہ میرے بعد میری اولاد دیندار بھی رہے گی یا نہیں رہے گی، یہ ایمان پر قائم رہے گی نہیں رہے گی، اس چیز کی فکر ہر والدین کے لیے ضروری ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر پوری
دین کو شریعت کو لکھا جائے، کسی ایک بڑے کاغذ کے اوپر لکھا جائے اور ایک سطر چھوڑ دی جائے اور کہا جائے کہ ایک سطر کے اندر کچھ لکھیے تاکہ یہ مکمل ہو جائے، کوئی اہم بات لکھ دیجیے. کہا کہ اگر مجھے وہ کہا جائے کہ تمہیں ایک سطر کو لکھ کر یہ پوری کرنا ہے تو میں اس کے اندر لکھوں گا ما تعبدون من بعدی. پورا خلاصہ انہوں نے بیان کر دیا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. اتنی اہم چیزیں، اپنی اولاد کی فکر کرنا، ان کی توحید کی. آج یہی تو ہے، ہم لوگ فکر نہیں کرتے تو آج اولاد مرتد ہو رہی ہے. ان کے نزدیک ایمان کی کوئی اہمیت نہیں بچی. چند پیسوں میں ایمان بک جاتا ہے، دوستیوں میں ایمان بک جاتا ہے، جھوٹی محبتوں میں ایمان بک جاتا ہے. ایمان کی کوئی اہمیت نہیں، قرآن کی اہمیت نہیں، جنت میں جانے کا کوئی شوق نہیں، دوزخ سے بچنے کا کوئی ڈر نہیں. دوزخ کا کوئی ڈر نہیں ہے، دوزخ میں جانے کا، دوزخ میں جاؤں گا، اس کا کوئی ڈر نہیں. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایمان کے چرچے نہیں ہیں، ایمان کی محنت نہیں ہے، اولاد کو سکھایا نہیں ہے، تربیت ہماری نہیں ہے. جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک، تو ان کے بچوں نے نیک بچے تھے، نبوت کے گھر کے اندر، نبوت والے گھر کے اندر تربیت پا رہے تھے اور پوری زندگی محنت کی تھی. تب جا کے سوال کیا تھا اور ان کے بچوں نے بوانگ دہل بغیر سوچے سمجھے فوراً کہا کیا قالوا نعبد الہک، کہ ابا حضور ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. قالوا نعبد الہک، آپ کے معبود کی، والہ آبائک، اور آپ کے آبا و اجداد کے معبود کی. ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، ابراہیم اسحاق اسماعیل کے رب کی اور معبود کی عبادت کریں گے، وہ ایک ہی تو ہے. ونحن لہ مسلمون، اور ہم مسلمان بن کر رہیں گے. یہ ہے فکر. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بھی بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے آپ کو بھی بچانا ضروری ہے، اور بحیثیت والد ہونے کے، بحیثیت ماں ہونے کے والدین پر ضروری ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرے. ان کو ایسی تعلیم دے، ان کو ایسا ایمان دے، ان کو ایسا اسلام سکھائیں کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ سکے. یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. آج آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں کہ اور یہ مشاہدے کیے جا رہے ہیں کہ آج ایمان والوں کا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے، نوجوانوں کا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہمارے مسلمان نوجوانوں کو اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اسلام سے کوئی محبت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس کی فکر کرنا چھوڑ دی. فکر ہے تو ان کی دنیا کی فکر ہے، آخرت کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دی. ہم بلکہ پہلے دنیا کی فکر کرنے کو منع نہیں ہے، لیکن پہلے فکر ہے ان کی آخرت کی. اس سے سوال ہوگا، اس لیے کہ میری خود کی جنت اور جہنم کا دار و مدار میری اولاد پر بھی ہے. کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ. واہلیکم نارا. آج دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر کیا حالات بنے ہوئے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں ولا تہنوا ولا تحزنوا. بہت برے حالات ہیں دنیا کے اندر. پوری دنیا نے ایسا لگتا ہے یہ منظم ان کا ایک پروپیگنڈا بن چکا ہے کہ مسلمان کو مسلمان نہ رہنے دیا جائے، ان کے لڑکوں سے لڑکیوں سے ایمان کی نعمت چھین لی جائے، اور باقاعدہ محنتیں ہو رہی ہیں اور مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مرتد بھی ہو رہے ہیں ایسے ماحول کے اندر. لیکن اللہ فرما رہے ہیں ولا تہنوا ولا تحزنوا، گھبراؤ مت، ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور غمزدہ مت ہونا. بس تم سے ایک ہی چیز کو تمہیں مضبوطی سے پکڑنا ہے، وہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سر بلند رہو گے اگر مومن بن کر رہو گے. اگر ہم نے اپنی اولاد کو ایمان والا بنا دیا، ایمان ان کی گھٹی میں پلا دیا، بچپن سے بنایا جاتا ہے ایمان، بچپن سے بنایا جاتا ہے ایمان، تربیت کی جاتی ہے. بچے جو سنتے ہیں بول نہیں سکتے وہ، لیکن دل کی تختی میں ان کے نقش ہو رہا ہے. جب بڑے ہوں گے وہ ٹیپ ریکارڈر کھلے گا ان کا، اور وہ ان کی تربیت جو آپ نے بچپن میں کی ہے، جو ان کو سکھایا تھا، وہ بول نہیں سکتے تھے، صرف آنکھیں کھول کر دیکھتے تھے، سنتے تھے وہ صرف. لیکن آج وہی تربیت کام آ رہی ہے آپ کے. تو بچپن سے تربیت ہوتی ہے بچوں کی.
اگر ہم نے بچوں کی تربیت نہیں کی، ان کے ایمان کی فکر نہیں کی، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت جو ہے بچا نہیں سکتی ان کو گمراہ ہونے سے، ان کو برباد ہونے سے۔ اور آج اس وقت جو ہے جیسا ہم سب جانتے ہیں فلسطین کے جو حالات ہے بد سے بدتر ہے، ایسے حالات کے اندر بھی ہمارے نوجوانوں کا کیا رویہ ہے؟ کیا ہمارے نوجوان ہمیں مسجدوں میں کثرت سے نظر آ رہے؟ کیا ہم لوگ جو ہے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگ ان کے لیے تڑپ رہے ہیں؟ کہاں گیا ہمارا ضمیر، ہماری انسانیت؟ آج نان مسلم، غیر مسلم احتجاج کر رہے ہیں، سڑکوں پر نکل آئے ہیں، اور وہ بھی اللہ سے اور اپنے جن کو وہ پوجتے ہیں مانتے ہیں وہ آس کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، پرارتھنائیں کر رہے ہیں وہ لوگ کہ فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے یہ رکنا چاہیے۔ لیکن آج ہمارے ہاتھ ان کی دعا کے لیے بھی نہیں اٹھتے، ان کے لیے دعا کریں ہمارے ہاتھ تک نہیں اٹھے ابھی تک۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے؟ انما المؤمنون اخوہ، اللہ فرماتے ہیں تمام ایمان والے بھائی بھائی ہیں، اور اگر ہم ان کے لیے نہیں تڑپیں گے، ان کے لیے دعائیں نہیں کریں گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دلوں کے حالات سے بھی واقف ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بمباری ہو رہی ہے، وہاں جو ہے ہاسپٹلز کو جو ہے اڑایا جا رہا ہے، کتنے نوجوان بچوں کو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو، اور کتنے مرد اور عورتوں کو جو ہے بموں سے اڑایا جا رہا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں بچے، معصوم بچے جو ہے مر چکے ہیں، ان کا کھانا بند کر دیا گیا، ان کا پانی بند کر دیا گیا، اور وہ اس کنڈیشن میں آ گئے کہ کئی دن ہو گئے، 4-5 دن ہو گئے، ایک گھونٹ پانی کا نہیں مل رہا، اور وہ مایوس ہو چکے ہیں دنیا والوں سے کہ اب ہمیں یہاں سے پانی ملے، ہمیں اس کی آس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں موت ہی دے دے تاکہ جنت میں ہم پانی تو پی لیں۔ ایسی حالت ہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نوجوان کیا کر رہے ہیں، جن کو ہم نے کہا کہ ایمان والے بھائی بھائی ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنے موبائل میں مست ہے، یہ فلمیں ڈرامے دیکھنے میں مست ہیں، یہ واٹس ایپ پہ مست ہے، ان کو کوئی مطلب نہیں دنیا کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اگر ہم نہیں تڑپے، ان کے لیے دعائیں نہیں کی، اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے نہیں، تو یاد رکھو اگر ان پر مصیبت آ سکتی ہے تو ہم پر بھی آ سکتی ہے۔ یہ قانون ہے دنیا کا کہ جب کوئی قوم تڑپتی نہیں ہے کسی کے لیے، پھر اس کو بھی تڑپنا پڑتا ہے، اس کو بھی تڑپنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنون کرجل واحد، کہ ایمان والے ایک جسم کی، کجسد الواحد، کہ تمام ایمان والے ایک جسم کی طرح ہے۔ ہم ایمان والے، ہمیں فخر ہے اس بات پر، ہم کتنے ہی ایمان کے دعوے کرتے رہیں، لیکن یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے کہ ایمان والے تو وہ ہیں جن کے دل ایک دوسرے سے جڑے ہوں، وہ بھائیوں کی طرح ہے۔ ایمان والوں کا تعلق یہ ہے کہ وہ جسم واحد کی طرح ہے۔ ان اشتکا راسہ ان اشتکا کلہ، اگر کسی کے سر میں تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح پوری دنیا کے اندر کہیں ایمان والوں پر ظلم ہو رہا ہو، کہیں ایمان والے ستائے جا رہے ہو، تو کہیں بھی کوئی رہتا ہو ایمان والا، اس کو تکلیف ہونا چاہیے، یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر یہ تکلیف ہمیں نہیں ہو رہی ہے، ہم ان کے لیے نہیں تڑپ رہے ہیں، تو ہم جان لیں اچھی طرح ہمارا تعلق اللہ سے کمزور ہو چکا ہے، ہمارا رشتہ اخوت کمزور ہو چکا ہے بہت زیادہ۔ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اللہ سے دعائیں کریں، وہ بھی نہیں کر رہے ہم۔ اللہ فرما رہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، کہ ہم نے اے نبی آپ سے پہلے بہت سی امتیں بھیجی ہیں، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، اور ہم نے ان کو پکڑا ہے، ان کی گرفت کی ہے، بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، کبھی تنگ دستی سے، کبھی بیماریوں سے عذاب آئے ہیں ان پر، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور یہ عذاب ہم کیوں بھیجتے ہیں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ تم اللہ کے سامنے رو گڑ گڑاؤ۔ گرتے کو دیکھ کر دوسرا سمجھ جاتا ہے، ہم اب بھی نہیں سمجھ رہے، ہم اب بھی اللہ کے سامنے توبہ استغفار نہیں کر رہے۔ اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگے، پھر مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ حالات آتے ہی اس لیے اللہ کی طرف سے
صرف یہ فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہی روئیں وہی دعائیں کریں، ہم بھی توبہ استغفار کریں کہ اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، اور شاید ہماری گناہوں کی وجہ سے، ہماری نوزت کی وجہ سے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے، ہماری بدکاری، فحاشی، عریانیت و بے حیائی کی وجہ سے تیری طرف سے عذاب آ رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کا غصہ اس سرزمین پر بھی نازل ہو رہا ہے جو سرزمین انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہے، انبیاء علیہ السلام کا مدفن ہے، ان کی قبرستانیں وہاں موجود ہے، جس سرزمین نے انبیاء علیہ السلام کی قدم بوسی کی ہے، جس سرزمین پر تیرے نبیوں نے سجدے کیے ہیں، جس سرزمین پر امام الانبیاء نے تمام نبیوں کی امامت کی ہے، تیرا غصہ کیا وہاں بھی آ چکا ہے؟ اور وہ یہود و نصارہ ہر نماز میں جن کے لیے ہم لعنت بھیجتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ یہود و نصارہ پر لعنت بھیج، ہر نماز کے اندر ہم ان پر لعنت بھیجتے ہیں، جن یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے امت کو منع فرمایا، وہ یہود و نصارہ اس پاکیزہ سرزمین پر قابض ہو چکے ہیں اور ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو ظالمانہ طریقے سے ختم کر رہے ہیں۔ آج دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، ہم روئے گڑگڑائے اللہ کے سامنے کہ اللہ کہیں ہمارے گناہوں کی نحوست تو ارض مقدس پر نہیں آ گئی ہے، یا اللہ ہم بھی ایسے ظلم سے اور تیرے ایسے عذاب سے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑگڑائیں گے، استغفار کریں گے، اللہ کی مدد آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی اللہ کی مدد؟ کیا اللہ کے پاس کل مدد تھی آج نہیں رہی؟ کیا اللہ کے پاس طاقت ختم ہو چکی نعوذ باللہ؟ کیا اللہ کی قدرت ختم ہو چکی؟ کیا اللہ کے پاس فرشتوں کی تعداد ختم ہو چکی؟ فرشتے بھی آج بھی موجود ہیں۔ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تمام اقتدار اور تمام سلطنت، تمام بادشاہت، عزت اور ذلت، ہر چیز کا مالک پروردگار کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ وہ مسلمانوں کو سرخرو انہوں نے کل بھی کیا تھا، آج بھی کر سکتا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تم بشرطے کہ تم مومن ہو۔ ہم اللہ سے صلح کریں، توبہ استغفار کریں اور ان فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ المؤمنون للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایمان والا ایمان والے کے لیے تعمیر کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، کہ اس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے۔ ہم سب ایک تعمیر کی طرح ہیں، پورے ایمان والے۔ کہیں بھی ایمان والے کو تکلیف ہو، ہمیں تکلیف ہونا ایک لازمی چیز ہے، ہمیں تکلیف ہونا چاہیے، تو کم سے کم اس کے لیے دعائیں کریں۔ بزرگان دین نے اس وقت بتایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی کثرت کریں، جتنی کثرت ہو سکے اس کی ہم کثرت کریں، روزانہ ان کے لیے اللہ سے ہم دعائیں کریں ہاتھ اٹھا کر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ پڑھیں، کثرت سے ہم ان کے لیے دعا کریں اور توبہ استغفار بھی کریں۔ اور جو میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں تاریخ۔ آج یہ جو بے حسی پائی جا رہی ہے، آج اتنا ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ماتھے پہ شل نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، اور وہی ایمان، وہی قرآن، وہی نبی ہم کو بتا رہے ہیں کہ تم سب ایک جسم واحد کی طرح ہو۔ ہمارا رشتہ اخوت، ایمانی رشتہ بہت کمزور ہو چکا ہے، ہم ایک جسم کی طرح تھے، آج ہمارے ماتھوں پہ شل نہیں ہے۔ یہ بے حسی اس لیے بھی ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو قرآن نہیں سکھایا۔ اگر ہم ان کو قرآن سکھاتے تو ارض فلسطین، ارض مقدس، مسجد اقصیٰ کی اہمیت کو وہ جانتے۔ سکھائیں اپنے بچوں کو ارض مقدس کیا ہے، فلسطین کیا ہے، مسجد اقصیٰ کیا ہے، اور سرزمین کیا ہے، وہ ہمارے لیے ضروری کیوں ہے، ان کو بتائیں۔ یہ چیزیں سکھانے کی ہیں تو ہمارے بچے بھی جو ہے وہ ارض مقدس سے محبت کرنے والے بنیں گے۔ جب ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ فرماتا ہے ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور مدد ہمیں اللہ کے دین کی کیا کرنا ہے؟ کم سے کم جو ہے آخر درجے میں اب یہ ہے کہ ہم ان کے لیے خوب تڑپ کر رو کر اللہ سے دعائیں کریں، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔